السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین اور سامعین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں اپنی قابلیت، ایبلٹی، یوگیتا کے مطابق ایک اچھی اور مناسب ملازمت کے لیے بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے ناظرین، یہ فرمائش کئی احباب نے کئی مرتبہ کئی دنوں سے لگاتار کرتے آ رہے ہیں، اور اس دور کے اندر جو آپ جانتے ہیں کہ رشوت کا دور، میں کہنے میں کسی طرح کا جو ہے جھجک محسوس نہیں کرتا ہوں۔ ہائی ایبلٹی والے، اچ یوگتا دھاری، ذی استعداد، اچھی صلاحیت کے حامل بچے بچیاں بیٹھے ہوئے، ان کی یوگیتا ایبلٹی کے مطابق اچھی خاصی نوکری نہیں مل رہی ہے، یا تو پھر چھٹ جا رہے ہیں، کوئی اسباب مہیا نہیں ہو پا رہا ہے۔ بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے ناظرین، اس فرمائش کی تکمیل انشاءاللہ پوری کی جا رہی ہے۔ اسی مناسبت سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کے اندر میں بتانا چاہوں گا کہ چند عمل کرنی ہے، اور وہ عمل ہے کیا؟ وہ عمل یہ ہے کہ تہجد کی نماز کی ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے فجر کی اذان کے وقت ہو جانے کے قریب قریب میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تہجد پڑھ لیے۔ تہجد کا جو وقت ہے وہ آپ جانتے ہیں، فجر کی اذان سے قبل آدھا گھنٹہ آپ بیدار ہو جائیں، باوضو ہو کر، پاک صاف باوضو ہو کر تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز ادا کر لینے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے فجر کی اذان کے قریب کے وقت کے ہو جانے کے قریب قریب آپ کرنی کیا ہے؟ 313 مرتبہ یا وہاب پڑھنی ہے۔ اذان، فجر کی اذان سے پہلے پہلے 313 مرتبہ یا وہاب پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی صفاتی نام میں سے ہے، اور اس کا اثر دیکھنے کو ملا ہے۔ پہلے اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے مانگو جس وقت کے مانگنے کو کہا گیا ہے۔ 313 مرتبہ یا وہاب پڑھنی ہے، اور اول اور آخر درود ابراہیمی بھی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنی ہے تو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 11 دنوں تک یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جانا ہے، تہجد پڑھنی ہے، 313 مرتبہ تہجد کے پڑھ لینے کے بعد یا وہاب پڑھنی ہے، اور یا وہاب کے پڑھنے کے بعد بعد میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور شروع کرنے سے پہلے یا وہابوں کے شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ عمل 11 دنوں تک مسلسل کرنی ہے۔ میرے ناظرین، انشاءاللہ اس عمل سے ملازمت کا راستہ کھلے گا، اور اگر تہجد میں اٹھنا مشکل ہو تو عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا وہاب پڑھ لیں۔ اس کا بھی ذکر آتا ہے کتابوں کے اندر۔ اور 11 دنوں کے مکمل ہو جانے کے بعد
میرے ناظرین اور سامعین اس کا اثر دکھنے کو ملے گا. یا پھر عشاء کا وقت آپ کے لیے موزوں نہ ہو، آپ پڑھتے ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ عشاء کے بعد آپ 1100 مرتبہ کا وقت دے سکیں، تو کسی بھی فرض نماز کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ یا وہابو تو پڑھ ہی لیں. 313 مرتبہ تہجد کے بعد اگر وہ آپ کے لیے موزوں وقت نہیں ہے تو پھر آپ عشاء کے نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا وہابو پڑھ لیں گے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی شروع اور اخیر میں. یہ بھی آپ کے لیے وقت کی قلت ہے، یہ عمل 11 دنوں تک مکمل کرنی ہے. تو کسی بھی، یہ بھی موضوع وقت نہیں ہے آپ کے لیے، تو کسی بھی فرض نماز کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ یا وہابو اپنے حصول مقصد کے مل جانے تک مسلسل کرنی ہے. کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا وہابو کا ورد اور ذکر حصول مقصد کے حاصل ہونے تک لگاتار کرنی ہے. انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیکھنے کو ملے گا. حصول ملازمت میں یہ ہر طرح کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، رشوت کا ہو یا کسی طرح کمپٹیشن کا ہو یا کسی طرح کا کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں موجودہ دور کے اندر دیکھا جاتا ہے، کسی بھی صورت حال کے درپیش ہو جانے کی وجہ سے چھٹ جاتے ہیں. اچھی صلاحیت والے لڑکے لڑکیاں بچے ہائی ایبیلٹی پھر بھی ملازمت نہیں مل پاتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عمل 11 دنوں تک مسلسل عمل کرنے کی وجہ سے کامیابی ہوگی انشاءاللہ، جو آپ بالکل اس بات کو ماننے کو تیار ہوں گے. اور جو افسران ہیں ان کے دل نرم ہوں گے. کتابوں کے اندر یہ باتیں ہیں، میں اپنے دل کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو آپ کی کاپیاں جو چھاٹ دیا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس عمل سے افسران کے دل نرم ہوں گے، رشوت مانگنے کی جرأت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے خانہ عجائب سے سامان مہیا کریں گے، اور یہ عمل آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا. اور میرے ناظرین اور سامعین، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی تیاری بھی کریں، کمپٹیشن کی تیاری بھی کریں، سلیبس کے مطابق اس کی تیاری کریں، پاٹھ کرم کے آدھارت آپ اس کی تیاری بھی کریں، اپنی تعلیمی نصاب کے مطابق آپ اس کی تیاری بھی کریں، یہ عمل بھی کریں. اپنی زندگی کے اندر 5 وقتہ عمل، نماز کی ادائیگی والا جو عمل ہے کریں. اپنے گھر کے اندر بھی دینداری لائیں، اور موبائل کا ناجائز استعمال نہ کریں، جائز طریقے سے کریں، وقتی طور پر کریں، اور یہ عمل کریں، تیاری بھی کریں. تیاری کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ تیاری بھی کرنی ہے، عمل کو بھی درست کرنا ہے. انسان کے اندر جو رکاوٹیں آتی ہیں یا مفلسی آتی ہے اس دنیا کے اندر، وہ اس کے عمل کا دخل زیادہ ہوتا ہے. عمل کو سدھاریں، اپنے مکان کے اندر، دکان کے اندر، مکان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، احباب کے اندر دینداری کا ماحول لائیں، 5 وقتہ نمازی بنیں، اور فجر کے بعد گھروں کے اندر تلاوت کریں اور یہ عمل کریں. انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی. بس میں بہت ہی کم وقت میں یہ عمل بتایا، مجرب عمل ہے، کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ. اور میرے ناظرین، چلتے چلتے میں بتا دوں کہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل ایسے ورد، ذکر، وظیفے اور اچھی باتیں عملی زندگی کو سنوارنے والی قرآن و حدیث کی روشنی میں شائع کرتا ہوا آیا ہے یہ چینل، بھیجتا ہوا، ارسال کرتا ہوا. میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل کے نئے ساتھی ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ ویڈیو آپ تک بارہا وقتی طور پر پہنچتا رہے.
اور اپنے احباب کے پاس بھی اس کو بھیجیں آپ بھی، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو اور اس عمل سے فائدہ اٹھائیں، اور اس بندے ناچیز کے ساتھ آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔